انفارمیشن باعث، اگر جو ہم انفارمیشن گیدر کرتے ہیں اس کو ریگارڈنگ دی ایکسپوجر یا ڈیزیز آؤٹ کم، اگر ان کے ڈیٹا ایکوزیشن کا جو میتھڈ ہے اس میتھڈ میں ان ایکوریسی ہے، یعنی if there is inaccuracies in the method of data acquisition regarding the exposure and the disease outcome، تو اگر ان میں کہیں جو میتھڈ ہم نے استعمال کیا ہے اس کے اندر پرابلم ہے تو جو ایکسپوجر یا جو ڈیزیز آؤٹ کم ہے وہ اس کے اندر باعث آ جائے گا، تو دس از کالڈ انفارمیشن باعث۔ اب یہ کیسے آتا ہے انفارمیشن باعث؟ اگر ہم مس کلاسیفائی کر لیتے ہیں کیسز اور کنٹرولز کو، وہ کیسے؟ یعنی کہ وہ لوگ جن کو کیسز ہونا چاہیے وہ کنٹرول میں جا سکتے ہیں، جو کنٹرول ہونے چاہیے وہ کیسز میں آ سکتے ہیں، یہ مس کلاسیفیکیشن ہو سکتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی اگر کوئی کیسز وہ ہوں گے جن کے اندر کوئی وہ ڈیزیز ہوگی جس کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں ایکسپوجر کے حوالے سے، اب وہ اگر ہم نے کوئی ایسی ڈیزیز ہے جس کو ہم ڈائگنوز کر رہے ہیں، جس کی بیسس پہ ان کو کیس لیبل کر رہے ہیں، ان کو ہم ڈائگنوز کر رہے ہیں کسی لیبارٹری ٹیسٹ کی وجہ سے، اچھا اگر اس کے اندر اس لیبارٹری ٹیسٹ کی سینسٹیویٹی اور اسپیسیفسٹی ٹھیک نہیں ہے، اس میں ان ایکوریسی ہونے کی وجہ سے، تو وہ پراپر کیس لیبل نہیں ہو سکے گا، تو اس کی وجہ سے جو مس کلاسیفیکیشن ہوگی، کیسز پراپر لیبل نہیں ہوں گے تو کیسز کنٹرولز میں جا سکتے ہیں، کنٹرول کیسز کے اندر آ سکتے ہیں ڈیو ٹو دا انسینسٹیوٹی یا اسپیسیفسٹی پراپر نہ ہونے کی وجہ سے اس ٹیسٹ کی، اس وجہ سے، تو اس وجہ سے مس کلاسیفیکیشن ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایکسپوجر سٹیٹس کی مس کلاسیفیکیشن ہو سکتی ہے، وہ مس کلاسیفائی ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ اگر ہم اپنا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں انٹرویو کے ذریعے، جو اسٹڈی سبجیکٹ ہے اگر وہ اپنے انٹرویو میں اپنے ایکسپوجر سٹیٹس کو بتاتا نہیں ہے، فار ایگزامپل اگر ہم کوئی ماربیڈیٹی اسٹڈی کر رہے ہیں یا کوئی ایسی ڈیزیز اسٹڈی کر رہے ہیں جیسا کہ پینکریاٹائٹس کے اوپر اگر ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، اس کی 1 ایئر مورٹیلٹی کے اوپر اسٹڈی کر رہے ہیں، تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے اس قسم کی اسٹڈیز کے اندر اس کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے، تو اس کے حوالے سے ہمیں جو انفارمیشن ہے وہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ادھر وی ول گیٹ فرام ہز اسپاؤس یا اس کے جو اس کے چلڈرن ہیں اس کے بیٹے سے، اس کی بیٹی سے، ان سے ہم حاصل کریں گے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو ان کو انفارمیشن کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو پیشنٹ تھا واز ہی ایکسپوز ٹو سم تھنگ، اگر اس کی ورک پلیس پہ کسی ایکسپوجر اس کو تھا، یا اس کی اسپاؤس جو ہے بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ ان کو یا ان کو پتہ بھی ہو تو وہ اس کو بتاتے نہیں ہیں، تو اس کی وجہ سے ایکسپوجر سٹیٹس کا ہمیں پراپر پتہ نہیں چلتا، تو اس کی وجہ سے بھی اسٹڈی کے اندر باعث آ جاتا ہے۔ یا اگر ہم انفارمیشن گیدر کر رہے ہیں اولڈ ریکارڈ سے، تو ریکارڈ کے اندر اگر وہ پراپر ہسٹری نہیں لی گئی تھی اور ہم نے ہاسپٹل ریکارڈ اٹھایا ہے اور اسے ہم لے رہے ہیں، تو پھر بھی ہمیں اس کے اندر باعث آ جائے گا کیونکہ ہمیں پراپر سبجیکٹ کا پتہ نہیں ہوگا۔ یا اگر ہم نے ہاسپٹل ریکارڈ سے لیا ہے اور کچھ ریکارڈ مسنگ تھا تو اس کی وجہ سے بھی باعث آ جائے گا۔ یا یہ ہے کہ پہلے ہمارے پاس ریکارڈ موجود تھا، اس کے بعد وہ ریکارڈ لاسٹ ہو گیا، جو فردر ریکارڈ تھا وہ لاسٹ ہو گیا، تو اس کی وجہ سے بھی ہماری اسٹڈی کے اندر باعث آ جائے گا۔ تو ان تمام وجوہات کی وجہ سے ہم مس کلاسیفائی کر سکتے ہیں ایکسپوجر سٹیٹس کو۔ سملرلی جو اس کی کامن ریزنز ہیں انفارمیشن بائس کی، جن کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک انٹرویور بائس آ گیا، ایک انٹرویور بائس ہے، دوسرا آبزرور بائس بھی ہے۔ آبزرور بائس یا سرویلنس بائس کیسے آتا ہے کہ اگر ہم اس کے لیے ایک کلاسیکل ایگزامپل تھی تھرومبوفلیبائٹس کی ود دی ہیلپ ان کیسز آف دا اورل کنٹراسیپٹیو پلز، یعنی وہ خواتین جو اورل کنٹراسیپٹیو پلز لے رہی ہیں ان کو تھرومبوفلیبائٹس ہوتا ہے، تو اس کے اوپر اسٹڈی یہ ہوئی۔ تو اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں کو، جو فزیشین ہے وہ ان خواتین کو زیادہ کلوزلی آبزرو کرتا ہے جن کو اس نے اورل کنٹراسیپٹیو پلز دی ہوتی ہیں، جبکہ جو دوسری خواتین ہوتی ہیں اسٹڈی کے اندر ان کو وہ اس طرح سے اتنا کلوزلی اور اتنا ویجیلنٹلی ان کو وہ نوٹس نہیں کرتا۔ تو اس آبزرور یا سرویلنس بائس کی وجہ سے، چونکہ اسے وہ اسٹڈی کو اس کو پتہ ہے کہ میں نے ان کو دیکھنا ہے جن کو اورل کنٹراسیپٹیو پلز لے رہی ہیں ان کے اندر تھرومبوفلیبائٹس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو وہ ان کو بڑا کلوزلی ویجیلنٹلی آبزرو کرتا ہے، جبکہ جو دوسری خواتین ہیں ان کو وہ اتنا ویجیلنٹلی آبزرو نہیں کرتا، تو جس کی وجہ سے بھی جو ریلیشن شپ ہے ایکسپوجر کی، یعنی کہ اورل کنٹراسیپٹیو پلز کی ود تھرومبوفلیبائٹس، وہ ہائی آ جاتی ہے، کیونکہ اگر ان کو ذرا سا بھی مسئلہ ہوگا تو وہ اس کو پک کر رہا ہے، جبکہ دوسرے لوگوں کو وہ پک نہیں کر رہا۔ تو یہ ہے دس از سرویلنس بائس۔
تو اسی طرح میئرمنٹ باعث بھی ہو جاتی ہے کہ اگر ہم نے کوئی ایسی اسٹڈیز ہیں جن کے اندر ہم نے کسی میئرمنٹ کے حوالے سے اس کو ہم نے آؤٹ کم کو میئر کرنا ہوتا ہے، تو اگر جو اسٹڈی کنڈکٹ کر رہا ہے اگر اس کی میئرمنٹس کے اندر پرابلم آ رہا ہے، جو لوگ اس ٹیم کے اندر انوالو ہیں میئرمنٹ کے اندر، اگر وہ ڈفرینٹ لوگ اس کو پراپر میئر نہیں کرتے تو بھی ہماری اسٹڈی کے اندر جو ہے وہ پرابلم آ جائے گا۔ مثال ہے اگر لیگ لینتھ کو ہی میئر کرنا ہے، لیگ لینتھ ایک بندہ اور طریقے سے پراپر میئر کر رہا ہے، دوسرا تھوڑی کم میئر کر رہا ہے، تو اسٹڈی کے اندر باعث آ جائے گا میئرمنٹ کی وجہ سے۔ سملرلی رپورٹنگ باعث ہے، اگر آپ وہ چیزوں کو ٹھیک رپورٹ نہیں کر رہے تو اتنا ویجیلنٹلی آپ رپورٹ نہیں کر رہے اور اس کے اندر آپ تو رپورٹنگ باعث آ جائے گا۔ اسی طرح سے ریکال باعث ہے، ریکال باعث جیسے کیس کنٹرول سٹڈیز کے اندر آ جاتا ہے کہ اگر اس کو جو سبجیکٹ ہے اگر اس سے ہم انٹرویو کر رہے ہیں، اس سے کچھ پوچھ رہے ہیں، اگر اس کو وہ باتیں بھولی ہوئی ہیں، اس کو پراپر یاد نہیں آ رہی، وہ ان باتوں پہ اتنا کبھی اس نے جب اس کے زندگی میں وہ واقعات آئے تو اس نے ان پہ کبھی اتنا غور نہیں کیا، یا کچھ لوگوں نے اس پہ زیادہ غور کیا، تو اس کی وجہ سے بھی ریکال باعث جو ہے وہ ہماری اسٹڈی کے اندر آ جاتا ہے۔ جیسا کہ وہ خواتین اگر ہم دیکھیں کنجینٹل اناملیز کے حوالے سے، کہ جو خواتین جن کے اندر ڈیورنگ پریگنینسی کوئی انفیکشن، ان کو کوئی ایکسپوجر ہوا، کوئی مسئلہ ہوا، اور ان کے ہوا یا نہیں ہوا، اور اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو پریگنینسی آؤٹ کم ہے اس کے اندر کوئی میل فارمیشنز تو نہیں آ رہی، تو وہ خواتین جن کے بچے کے اندر کوئی کنجینٹل میل فارمیشن ہوگی تو وہ اپنی جو پریگنینسی پیریڈ ہے اس کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی وہ ریلیٹ کر رہی ہوگی ان چیزوں کے ساتھ کہ شاید یہ مسئلہ ہوا، اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو گیا، شاید یہ مسئلہ ہوا۔ لیکن وہ خواتین جن کے بچے بالکل ٹھیک ہوں گے، اگر ان کو کوئی ان کے ایونٹ ہوا بھی ہو تو انہوں نے اس کو یاد نہیں کیا ہوگا، ان کو اس طرح سے وہ ریکال نہیں کر رہی ہوں گی، تو اس وجہ سے بھی اسٹڈیز کے اندر ریکال باعث آ جاتا ہے۔ تو دس از انفارمیشن باعث، یعنی کہ ہماری جو انفارمیشن ہم اپنے ڈفرینٹ میتھڈ سے گیدر کر رہے ہیں اپنی اسٹڈیز کے لیے، اس کے میتھڈ کے اندر اگر ان ایکوریسی آ جاتی ہے تو جس کی وجہ سے ہمارے پاس پراپر انفارمیشن نہیں آتی ریگارڈنگ دا ایکسپوجر اسٹیٹس اور دا ڈیزیز آؤٹ کم، تو جس کی وجہ سے ہمارا جو ریلیشن شپ ہے ایکسپوجر کا ڈیزیز کے ساتھ وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ ادھر وی کین لیبل دا ایکسپوجر ود دا ڈیزیز اور وی ول سے دیٹ دس ایکسپوجر ہیز نو ایسوسیشن ود دس ڈیزیز، تو اٹ کین گو ادھر وے۔ دس از